أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال الله تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالدين أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه. صدق خالق مولانا العظیم. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس آکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور پھر اسے عقل و فکر کی نعمت سے نوازا ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میرے پچھلے چند دنوں میں لکھے گئے اور ان میں سب سے زیادہ پوچھے گئے سوالات پر مبنی ہے۔ وہ ہے جی بچوں کے نام رکھنا۔ نام رکھنا انسانی شناخت اور شخصیت کا بنیادی حصہ ہے۔ اسلام نے نہ صرف نام رکھنے کی اہمیت کو واضح کیا ہے بلکہ اچھے اور برے ناموں کی واضح تمیز بھی بتائی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ یہ ابو داؤد شریف کی 4948 نمبر پر صحیح روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی نے فرمایا: بے شک تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، پس اپنے نام اچھے رکھو۔ ظاہری بات ہے حضرت، جب آپ 4 بندوں میں آپ کا نام پکارا جائے گا، وہ نام شخصیت کی پہچان ہے، اس نام کا اثر آپ کی شخصیت کے اوپر رہتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ نام رکھنا، ناموں کا علم ہونا، یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی 31 نمبر آیت مبارک فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ عظیم نعمت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ سب سے پہلے نام رکھنے والا اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ وحدہ لا شریک یہ نام رکھنا سنت الہیہ بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ مریم ہے، ارشاد باری تعالیٰ: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکریا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں۔
لم نجعل له من قبل سمیا، یہ پہلے نام کبھی نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے جو عطا فرماتا ہے بے مثال ہی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب جس کو عطا فرماتا ہے بے مثال عطا فرماتا ہے، یہ نہیں کہ جس پر وہ راضی ہو تو ہر عام بندے کو عام سی شے دے دی، نہیں ایسی خاص۔ اب یحییٰ پہلے نام کوئی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام رکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے بھائی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اور بھی ڈسکس فرمایا ہے، جیسے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور صفات کو بیان فرمایا۔ یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نام ایسا رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن جب پکارا جائے تو اس نام سے شرمندگی نہ ہو، اس نام کے ساتھ عزت اور وقار بلند ہو۔ ہم خالصتاً والدین، ان کی ذمہ داری ہے جب بچے کا نام رکھا جائے گا تو اچھا اور خوبصورت نام رکھا جائے گا۔ جیسے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الوالد علی الوالد، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ وان یحسن ادبہ۔ یہ شعب الایمان کی 8299 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے بندو، والدین کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں اور پھر اس کو ادب سکھائیں۔ جانوروں کی طرح بچوں کو کھلا نہیں چھوڑنا، ان کو ادب سکھانا ہے، ان کو تمیز سکھانی ہے۔ ابھی میں یہاں پڑھاتا ہوں، آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سال ڈیڑھ سال ابھی بولنا نہیں آتا ان کو، لیکن بچے اتنی گندی گالی دیتے ہیں، الامان الحفیظ بھائی، چھوٹے چھوٹے ان کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، لیکن گالی ان کو ایک سے ایک نمبر آتی۔ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں ہم نے ایسی گالی نہیں سنی وہ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور جو بدتمیز بچے، اللہ معاف کرے اللہ، پھر آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ شکایت کون لگا رہا ہے؟ ماں باپ لگا رہے ہیں استاد کو، جس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں تم سبق بھی پڑھاؤ، تم ادب بھی سکھاؤ، تم سارا معاملہ کرو۔ 23.5 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے، نہ ہم نے ادب سکھانا ہے، نہ ہم نے تمیز سکھانی ہے، نہ ہم نے اس کو کچھ اور سکھانا، جبکہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اچھا نام رکھیں اور وان یحسن ادب، اور اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ جب بچوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی جائے گی کس کے ساتھ کیسے کلام کرنا ہے، ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے ہمارے دور میں ہمارے والدین جب کوئی بڑا آ جاتا تھا، وہ سب سے پہلے تمیز سکھاتے تھے، تمہارے تایا ابو آ رہے ہیں، خبردار کوئی شرارت نہیں کرنی، تمہارے چاچو آ رہے ہیں، تمہارے ماموں آ رہے ہیں، تمہارے فلاں آ رہے ہیں، خبردار کوئی شکایت نہیں کرنی، شرارت نہیں کرنی، آرام سے بیٹھ جانا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان سے کچھ یہ سارے ادب سکھائے جاتے تھے۔ استاد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اسکول میں جا کے بدتمیزی، یہ سارے ادب ہمارے ماں باپ سکھاتے تھے۔ آج استاد کو سارا کچھ سکھانا پڑ رہا ہے، اور بلکہ آپ اندازہ کیجئے تو آج تو استادوں کو بھی سکھانا پڑ رہا، بابا پڑھاتے کیسے، کیفیت ہی ہو چکی نا، جہالت عام ہو گئی، تعلیم کاروبار بن گیا۔ تعلیم شخصیت کے نکھارنے کا نام تھا، تعلیم ادب و احترام کا نام تھا، تعلیم معرفت الہیہ کا نام تھا۔ اب تعلیم جو ہے وہ ایک کاروبار ہے۔ آج تعلیم اس مقام یا وہ چیزیں نہیں ہمیں دے رہی جو اس کا اصل مقصد تھا۔ او بھائی، علم کتنی بڑی چیز ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے پسند فرمایا ہے حضرات انبیاء کرام کے لیے۔ البتہ موضوع سے بات نہ بگڑ جائے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔
ابو داؤد شریف کے اندر 4948 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارے گا، لہٰذا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اپنے نام بھی اچھے رکھو، اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھو۔ حضرت اچھا نام رکھنا سب سے پہلے کس کا طریقہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، جیسے میں نے آیات مقدسات عرض کی۔ دوسرا یہ طریقہ ہے حضور سیدی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، اللہ تعالیٰ جس کو اولاد نصیب کرے نا، وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ یعنی یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اس کو تربیت بھی سکھائے، اور ان کو جن کے ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوگی، وہ بچے کو کیا تربیت سکھائیں گے؟ انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے؟ ادھر میرے رمضان بھائی بیٹھے، ادھر میرے جاوید بھائی بیٹھے ہیں، ان دونوں کی شخصیت کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو ادب سکھایا ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کے اچھے نام رکھیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نیک تھے، پرہیزگار تھے، ان کی عادات بتا دیتی ہیں، ان لوگوں کا عمل بتاتا ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ نیک تھے، وہ لوگ سمجھدار تھے، ان لوگوں نے ہمارے نام بھی اچھے رکھے ہیں، ہماری تربیت بھی اچھی کی ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی عادات اس بات کی عکاس ہوتی ہیں کہ اس کے باپ نے اس کے منہ میں لقمہ حلال ڈالا ہے یا لقمہ حرام ڈالا ہے۔ یہ اس کی شخصیت بتا دیتی، اس کا پہننا اوڑھنا بتا دیتا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ حضرت کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو جائے نا، اور صحبت ان کو اچھی مل جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمانوں کا بچہ لیکن باغیوں کی، کافروں کی، یہود کی، نصارہ کی اس کو صحبت مل جائے تو وہ نشئی بنتا ہے، وہ ڈاکو بنتا ہے، وہ چور بنتا ہے، وہ کمینہ بنتا ہے، وہ غاصب بنتا ہے، وہ سود خور بنتا ہے، وہ شراب خور بنتا ہے، وہ حرام خور بنتا ہے، وہ زانی شرابی بنتا ہے، وہ نشئی جواری بنتا ہے، وہ کبھی اچھا انسان نہیں بنے گا۔ ان ساتھیوں کی جن کی تربیت ہوئی ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بات اس بات کی غماز ہے کہ ان کی صحبت پڑھے لکھوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کی تربیت بڑی خوبصورت انداز میں ہوئی۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، اللہ کے بندو کم از کم نام تو اچھے رکھو، کل قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، واسماء آبائکم، اور تمہارے باپ کے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا۔ ہاں بھائی فلاں ابن فلاں کدھر ہے؟ آ جاؤ، فلاں ابن فلاں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب کل قیامت والے دن پکارے گا بندے کو تو نام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے۔ ٹنکو پنکو لنکو ایسے عجیب عجیب نام نہیں ہونے چاہیے، نام ہو جب پکارا جائے پتہ لگے کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام، باقی اعمال اللہ اس کے صدقے بہتر کر دے گا۔ اب میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اپنا ذاتی فعل مبارک کیا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی الاولاد یوم السابع ویذبح العقیقہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل مبارک یہ تھا کہ بچوں کے نام 7ویں دن رکھتے اور عقیقہ ذبح فرماتے۔ 7ویں دن نام رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، 7ویں دن جھنڈ کرنا، ختنے کروانا، نام رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، یہاں سے اس حدیث سے یہ تو پتہ چلا نا، ترمذی شریف کی حدیث پاک 1522 نمبر پر کہ 7ویں دن رکھنا چاہیے، لیکن یہ سنت ہے۔ سنت یہ بھی ہے کہ پہلے دن بھی رکھ دیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی حضرت امام حسن کا نام حسن رکھ دیا تھا۔ یہ سیرت ابن حشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء وحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے 4950 نمبر پر کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جو سب سے خوبصورت نام ہیں انبیاء کے ناموں پر، آقا جی نے فرمایا اپنے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والے نام 2 ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔
بہت اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں تو اللہ کے حبیب کو بھی محبوب ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، یہ صحیح مسلم شریف میں 2132 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کی 3 جلد میں فرماتے ہیں آداب تسمیۃ المولود، کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ نام رکھنا باپ پر بچے کا حق ہے، اور نام کا اثر بچے کی تربیت اور طبیعت پر لازمی ہوتا ہے۔ نام جیسا ہوگا نا جی اس شخصیت کے اوپر اس کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھے نام کون سے ہیں؟ اچھے ناموں کی 2 اقسام ہیں، تعریف الاسماء الحسنى و اقسامها۔ اچھے نام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی اللہ سونے کے نام ہیں وہ ساری سونے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی نام ہیں وہ ساری سونے، اس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا۔ پھر اچھا نام کون سا ہے؟ پہلے اس کے اندر جو خاصیت پائی جائے اس کے معنی کے اندر خوبی ہونی چاہیے، وہ نام جن کے معنی پاکیزہ، عمدہ، باوقار اور شریعت کے مطابق ہوں، یہ نام کی پہلی خاصیت ہونی چاہیے۔ دوسری، غیر مشرکانہ، ایسے نام نہیں ہونے چاہیے جس کے اندر شرک کا شائبہ ہو۔ ہاں جی، لوگ کرشنا رکھتے ہیں، لوگ ہنومان رکھتے ہیں، لوگ گنیش رکھتے ہیں، یہ شرک کے نام ہے، یہ بالکل ایسے نام بالکل جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت یا غلامی کا مفہوم دیتے ہوں ایسے نام رکھنا بالکل جائز نہیں۔ غیر قبیح نام ہوں، یعنی بدنما، برے، گالی یا معنی خیز جو بڑے عجیب سے معنی دے، ایسے نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے بالکل۔ مستحسن شرن، یعنی جنہیں قرآن و سنت یا سلف و صالحین نے پسند کیا ہو ایسے نام رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو عرض کیا اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامی، میرے آقا جی نے فرمایا سنن ابی داؤد شریف کے اندر 4950 نمبر پر احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر وہ نام رکھنا سب سے بہترین۔ مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک، عبد القدوس، عبد الغفور، عبد السلام، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد اللطیف، عبد العزیز، عبد الحکیم، عبد الغفار، عبد الستار، عبد المجید، عبد الوہاب، عبد القیوم، عبد الودود، عبد المتعال، عبد القیوم، عبد الاول، عبد الآخر، عبد الظاہر، عبد الباطن، عبد القیوم، یہ تمام کے تمام اسماء گرامیاں یہ بالکل سنے اور بڑے پیارے نام ہیں، یہ نام رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامیہ کے بعد کائنات کے سب سے خوبصورت ترین نام حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی یہ فرمان عالی شان ہے تسموا باسماء الانبیاء، ابو داؤد شریف کی 4950 نمبر پر بھائی اپنے نام حضرات انبیاء کے نام پر رکھو، اور کائنات میں سب سے خوبصورت ترین نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، یعنی میرے سونے کے جتنے بھی اسماء گرام وہ سارے سبحان اللہ، کیا بات ہے جو ان کی بے مثال۔ ہاں جی، آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامیہ کے اسماء گرامیہ سب سے خوبصورت نام آقا جی کا نام محمد ہے، اور اس نام کی فضیلت اور مقام یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے بھی نام محمد والے ہوں گے وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، یا اللہ حاضر ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا او بھائی میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، تم سارے ادھر کدھر آ گئے، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ تو عرض کریں گے یا اللہ ہم نے بھی تیرے محبوب کے نام پر اپنا نام رکھا ہے، تو اللہ فرمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے اپنے محبوب کے نام کا صدقہ تمہیں بھی معاف کیا، چلو جاؤ۔ ہم تو اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے نا، لیکن تمہارے لیے بخشش کا ہم نے سامان کر دیا، تم نے میرے محبوب کے نام پر اپنا نام رکھا ہے، چلو ٹھیک ہے نا۔ آقا جی کے 2 اسماء گرامیہ قرآن میں آئے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد، یہ دونوں حضور کے نام نامی اسم گرامی قرآن مجید کے اندر ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ حضور کا نام قرآن پاک میں ہے، اور محمد الرسول اللہ، یہ بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ آقا جی کا اسماء گرامی۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی،
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ذوالکفل، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ادریس، حضرت ذوالنون، حضرت دانیال علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کے نام نامی اسم گرامی سونے اور اعلیٰ. یہ اللہ کے چنندہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے. ہماری نسل میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں تمام کا نام محمد ہے. میرے دادے کا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرا نام محمد، میرا بڑا بیٹا نام ہے اس کا محمد، میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام محمد. ہم سب کے نام محمد ہے. پکارنے کے لیے ہم نے الگ رکھے ہیں. جب نام محمد رکھیں گے پھر اس کا ادب بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، اس کا وقار بھی ہے، اس کی عزت ہے. آپ عزت کریں گے اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا. یہ نہیں کہ نام تو رکھ لیا اب اس کے آداب اور اس کی عزت نہیں کی، یہ غلط بات. پکارنے کے لیے ہم نے الگ نام رکھے. پھر ہم نے ان کی کنیتیں رکھی، تخلص کہہ لیں، کنیت کہہ لیں، ہم نے یہ رکھی. اور وہ بھی ایسی رکھی جو ذو معنی ہیں. ذو معنی ہیں. مثلا میرا بیٹا ہے، نام اس کا ہے محمد. پکارنے کے لیے ہم نے رکھا اس کا نام ابراہیم، نسبت اس کی قمر ہے. ٹھیک ہے نا جی، میرا بیٹا ہو گیا. پکارنے کے لیے ہم نے اس کو جامی رکھا. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے ہم نے اس کو پکارنے کے لیے جامی رکھا. اب یہ نام بھی رکھے، اس کو پکارنے کے لیے نام بھی رکھا. اس کا پہلا نام ہمارا مشترکہ نام ہے سب پورے خاندان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں. پکارنے کے لیے علیحدہ نام، نسبت کے لیے، تخلص کے لیے وہ علیحدہ نام. اب یہ جس نام سے بھی پکاریں گے وہی نام بڑا اچھا ہے. محمد نام سے پکار لیں سبحان اللہ، ابراہیم نام سے پکار لیں سبحان اللہ، جامی کر کے پکار لیں سبحان اللہ. ہر ایک نام پر یاد تازہ ہوگی کسی نہ کسی کی، ہر ایک بات پہ نام یاد تازہ ہوگی. اسی طرح میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے اپنے بچوں کے نام، میرے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام جو اصل نام ہے محمد، پکارنے کے لیے دانیال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہ حضور کا نام، دانیال اللہ کے ایک نبی تھے. ہاں جی، پکارنے کے لیے دانی، ذہین، عقل مند، باشعور. ہاں جی. اسی طرح دوسرا بیٹا، بھائی نام پکارنے والا، تخلص، یہ نام ان کے ہم نے ایسے رکھے آپ کسی نام سے پکاریں یا کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے بھی پکاریں شرمندگی محسوس نہیں ہوگی. کل کو اولاد یہ نہیں کہہ سکتی ہمارے باپ نے ہمارا نام کیسا رکھا ہے، اوے کالو، اوے چٹو، او ٹھنگو، او لنگڑو، او فلانو. بندہ 4 بندوں میں بیٹھا ہو، مہذب بندوں میں بیٹھا ہو تو بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہے. ہاں جی. اسی طرح یاد رکھیے یہ ہو گئے کہ پہلے اللہ وحدہ لا شریک کے نام، پھر اس کے بعد ایسے نام جن کے اندر نیک اعمال یا صفات حسنہ یا اللہ کے حمد و ثنا پر دلالت کرنے والے نام ہوں. ٹھیک ہے نا، تدل علی الاعمال الصالحہ والصفات الحسنہ والحمد والثناء. ٹھیک ہے نا، جیسے ایمان، احسان، تقوی، صالح، راشد، مہدی، ہادی، برہ، طیبہ، عفیفہ، صابر، شاکر، حامد، محمود، احمد، بشیر، نذیر، رضوان. ٹھیک ہے نا جی، نعیم، سعید، مسعود. یہ تمام وہ جن کے اندر کوئی اچھی صفات یا اعمال صالحہ کا ذکر ہو. پھر وہ اسماء گرامیہ جن کے معنی خوشگوار اور پاکیزہ ہوں، وہ اسماء گرامیہ رکھنا بھی بہت اچھی بات. ٹھیک ہے نا، مثلا یاسر، مثلا آسان. ہاں جی، یاسر آسان، سہل آسان، ربیع بہار، ریان جنت کا دروازہ، اسامہ شیر، حمزہ. ٹھیک ہے نا جی، خالد اور ساجد. یہ تمام وہ اس طرح سے ملتے جلتے نام. تفسیر دیکھنا چاہیں گے تو اب میں آپ کو مزید عرض کر دوں گا. پھر یہ یاد رکھیے وہ اسماء جن کے اندر اجازت نہیں ہے کہ ایسے نام رکھا جائے، قبیح نام، اقسامہا و تحریمہا، برے نام جو رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ نام جن کے معنی برے ہوں، قبیح نام ہوں، گالی ذلیل کرنے والے یا ناپسندیدہ نام ہوں، ایسے نام رکھنا حرام ہے. شرکیہ، شرک پر دلالت کرنے والے. ٹھیک ہے نا جی، یہ نام بھی حرام ہے. تکبر اور غرور والے نام یہ بھی حرام ہے، جس میں بڑائی اور تکبر کا اظہار ہوتا ہو، یہ نام بھی حرام ہے. اور جو گناہ پر دلالت کرتے ہوں یا نفرت انگیز، ٹھیک ہے نا جی، جانوروں کے ناموں پر نام رکھ دیے جاتے ہیں.
یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے ناموں میں الحاد کجروی کرنے والوں سے دور رہو، اور ان میں داخل ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کے ناموں میں تحریف کرنا۔ بعض معنی ایسے لگتے ہیں کہ یہ نام شرکیاں ہیں، یہ ناجائز نام ہے، حالانکہ اس میں مقصد وہ نہیں ہوتا۔ مثلا اکثر لوگوں کو عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین نام رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ عبد کا معنی صرف بندہ نہیں ہوتا، غلام بھی ہوتا ہے۔ عبد کا معنی صرف بندہ نہیں ہوتا، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ مثلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس میں کون سی شرکیہ بات ہے؟ کون سا کفر کی بات ہے؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کیا میں رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی شرکیہ جملہ ہے؟ یا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کیا یہ شرکیہ جملہ ہے؟ میں حسنین کریمین کا غلام ہوں، میں حضرت امام حسن کا غلام ہوں، میں حضرت امام حسین کا غلام ہوں، میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا غلام ہوں، میں حسنین کریمین کا، میں حضرات صحابہ کرام کا غلام ہوں، اس میں کوئی شرکیہ والی بات نہیں، ہاں جی۔ تو عبد الرسول، عبد النبی، ہاں جی، یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ عبد الحسین، یہ نام بالکل ٹھیک، ہاں وہ عبد الکعبہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عبد الکعبہ، عبد العزیٰ، عبد اللات، یہ شرکیہ بات ہے۔ لات کا غلام یا لات کا بندہ، یہ تو بتوں کے نام ہیں۔ اب تو سعودی حکومت جو ہے ان کو ثقافتی ورثے کے نام پر یہ چیزیں واپس لے کے آ رہی ہیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اہل عرب مشرکوں کے ساتھ مل کر بت پرستی نہیں شروع کر دیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر عربی لوگ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عرب کے اندر سے بتوں کو نکال کے باہر پھینکا، وہ لوگ بتوں کے سامنے ایسے ایسے تھالیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ 14 صدیاں پہلے حضور نے جس عرب سے یہ بت پرستی کو، شرک کو، لعنت کو نکال کے باہر پھینکا، 14 صدیوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب سعودیہ کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہوئی، کعبے کے اندر لات، منات، عزا، یہ بڑے جو ہے نا جی وہ بت بہت بڑے بت تھے۔ ان کے آثار قدیمہ والوں نے کیا کیا، جب انہوں نے وہ کھدائی کی، ہاں جی، تو اس کے اندر سے ان کے بت نکلے گی، لات، منات، عزا، ان کے پر نام لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ثقافتی وراثت کو محفوظ کریں گے اور یہ دوبارہ لے کے آئیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک۔ دیکھیں نا جی، وہ بیت اللہ شریف، وہ کعبہ، وہ مکہ، وہ مدینہ، جس کو حضور نے بت پرستی سے، شرک سے، جس کو تمام جو ہے وہ ظاہری باطنی بیماریوں سے، نجاستوں سے دور کر دیا، اب وہ لوگ انہی روایات کو واپس لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دور آخرت تو شروع ہو چکا ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ اب معاملات چلنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بندے کے نام برے دیکھے نا جی، حضور نے فوراً بدل دیا۔ برے ناموں کو سنتے ہی حضور سرور دو عالم، مثلا ایک شخص، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6190 نمبر پر روایت موجود، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا عبد الحجر، پتھر کا بندہ۔ آقا جی نے فرمایا یہ کیا نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں، بدلو اس کا نام۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، پتھر کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اب دیکھیں نا جی، عجیب عجیب نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں، دھماکہ، آبشار، آتش فشاں، ہاں جی، ایٹم بم، پشاور خان، فلانا فلانا، یہ کوئی نام ہے نہیں یار، انسانوں والے نام رکھو یار۔ پچھلے دنوں میں جو میرے پاس نام آئے میں آپ کو وہ بھی ابھی بتاتا ہوں، بڑے مزیدار۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے 4956 نمبر پر، صحیح روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا۔ یہ آسیہ نام ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہے۔ آسیہ مانی گناہ گار، نافرمان۔ بھائی کیا ہو گیا یار، گناہ گار نام، یہ کوئی نام ہے؟ آقا جی نے بدل کے فرمایا اس کا نام رکھو جمیلہ، خوبصورت، اس کا نام جمیلہ رکھو۔ بھائی نام کے اندر معنی بھی ہونا چاہیے نا، نافرمان، اور جس کا نام ہی آپ نے نافرمان رکھ دیا اس سے کیسی امید رکھیں گے فرما برداری کرے گا؟ ہاں جی، لہذا یہ نام حضور نے تبدیل کیا۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4955 نمبر پر روایت موجود ہے، اس کا نام تھا حرب۔
جنگجو، لڑاکا. پہلے یہ بات میں مکمل کر لوں. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الادب ہے، باب الاستحباب، اور یہ روایت ہے جی 3976 نمبر پر. ٹھیک ہے نا جی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس کا نام تھا حرب. یہ بات میں نے شروع کی. ابو داؤد شریف کے اندر 4955 نمبر پر. ٹھیک ہے جی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بدل کر سلم رکھ دیا، سلامتی والا. اب رہی بات یہ آسیہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں دوا دینے والی. آسی الف مدہ سین یہ ہے دوا دینے والی. ٹھیک ہے نا، یا تسلی دینے والی اس کا معنی. پھر یہ فرعون کی بیوی کا نام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا باوجود اس کی بیوی ہونے کے. اچھا جی. پھر اس کا لفظی معنی اگر دیکھیں تو عصا سے ماخوذ ہے، اور آسیہ جس کا مطلب ہے تسلی دینا، شفا بخشنا، مصیبت پہ صبر کرنے والی، یہ بھی جو ہے اس کے معنی ہیں. آسیہ نام کی خواتین اکثر مشکل اور پریشانی کا ہی شکار رہتی ہیں. آسیہ الف مدہ سین یہ ہے، ایک ہے عین الف عا صاد یہ ہے. وہ آسیہ نافرمان لڑاکی، ہاں جی، وہ اور معنی ہے. وہ آسیہ نافرمان ہو گئی، لڑاکی ہو گئی. یہ آسیہ صبر کرنے والی، وہ ہر وقت پریشانیوں کے اندر ہی رہے گی. پیسہ بھی آ جائے گا لیکن ذہنی ٹینشن سے کبھی وہ نہیں ہو سکتی. پیسہ آ جائے گا، اولاد آ جائے گی، سارا کچھ آئے گا، اس کے حالات گردش میں ہی رہیں گے باوجود اس کے کہ سب کچھ ہونے کے. تو وہ اسماء جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرتے رہے، وہ اسماء رکھنا سب سے خوبصورت ترین نام. ٹھیک ہے نا جی. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم دین سے آپ رابطہ کریں، ان سے کوئی خوبصورت نام سا تجویز کرا کے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، صحیح مسلم شریف کی یہ 3976 نمبر پر. اس عورت کا نام آسیہ تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر فرمایا انتی برہ، تو نیک عورت ہے. آسیہ نہیں، نافرمان نہیں، بلکہ نیک ہے. حضور نے اس کا نام بدل دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور ترین نام بدلے، ان میں حرب جنگجو یا جنگ، مرہ کڑوا یہ نام حضور نے بدلا، جہل یعنی جاہل، عنتر یہ ایک دور جاہلیت کا ایک شاعر تھا، یہ نام بدلا، حزن شقی معنی بدبخت آدمی، حزن غم، اور خیبہ ناکامی اور ذلت، خاسر خائن، غدار کذاب، عاصیہ ضرار، ظالم فاسق فاجر، قاسط ناقص کہتے ہیں نون الف نا کاف تھا عہد شکن کو، وعدہ توڑنے والا. ٹھیک ہے نا. یہ تمام نام اگر آپ کو کہیں پہ ملے فوراً واجب ہے کہ ان ناموں کو تبدیل کر دیا جائے. کوئی ایسا نام نہ رکھا جائے جس سے شخصیت کے اوپر بھی برا اثر پڑے، اور ان کو بدلنا ضروری. بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر اب شیطان کے مندر بھی کھل گئے اور پجاری بھی آ گئے، تو شیطانی اسماء، جنات کے اسماء، اور بالخصوص کفار اور مشرکین کے نام بڑی تمازت کے ساتھ اور بڑے ذوق کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں. واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، خدا کا خوف کرو. ابلیس، خنزب، ٹھیک ہے نہیں، یہ بھی شیطان کا نام ہے. خنزب. ولید بن مغیرہ یہ مشرکوں کا سردار ہے، یہ نام رکھنا بھی بالکل جائز نہیں. ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، قارون، یزید، ان تمام یہ نام رکھنا بالکل. جندب یہ بھی ایک مشہور کافر کا نام ہے، ایسے نام رکھنا بالکل جائز نہیں ہے. پھر جو میں نے تفصیل میں پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اسماء بالکل ضرور رکھیں جن اسماء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامی ہوں. عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الحکیم ہے، عبد الحمید ہے، عبد المجید ہے. یہ سارے اسماء رکھیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء گرامیہ ہیں یہ آپ جناب کے رکھیں. اور اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے. حضرات انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام کے نام ہیں یہ نام آپ اپنے اولادوں کے رکھیں، وہ جن کے اندر اچھے محاسن نکلتے ہوں وہ رکھیں. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برے نام تبدیل کیے ان میں سے ایک نام عبد الشمس بھی ہے. عبد الشمس کہتے ہیں سورج کا بندہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدلا. سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4950 نمبر. غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم عبد الشمس الی عبداللہ، حضور نے عبد الشمس کو بدل کر عبداللہ رکھا. اور اسی طرح عبد العزیٰ، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم عبد العزیٰ الی عبداللہ، حضور نے عبد العزیٰ کو بدل کر اور
عبداللہ نام رکھا. اسی طرح قال الامام شافعی ان کان المراد بعبد النبی عبودیت للنبی فهو حرام وان کان المراد طاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو جائز. اچھا بعض بندوں کو نا جی چند ناموں سے عبد النبی اگر کوئی رکھ لے نام, عبد الرسول رکھ لے نام, یعنی غلام رسول نام رکھ لے, تو لوگوں کو اس پر بڑی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. المجموع شرح مہذب کے اندر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بڑی واضح طور پر بیان کر دیا. اللہ کے بندے, ضروری نہیں ہوتا کوئی عبد النبی کہہ رہا ہے, عبد الرسول کہہ رہا ہے, غلام رسول کہہ رہا ہے, اس سے مراد کہ وہ اس کا بندہ ہے اور عبادت گزار ہے اور اس کو خدا مانتا ہے. کو خوف خدا کرو, اتنا دماغوں کو جو ہے نا جی تنگ نہ کر دو. اس کے دو مراد ہیں, اس کے دو معنی ہیں. ایک ہوتا ہے غلام مانی, اطاعت کرنا, کہ میں آپ کا مطیع ہوں, فرما بردار ہوں, میں آپ کی اطاعت کرنے والا ہوں. عبد النبی جب بولا جائے گا, عبد الرسول جب بولا جائے گا, غلام رسول بولا جائے گا, غلام نبی جب بولا جائے گا, اس سے مراد بندہ نہیں ہوتا, اس سے مراد ان کی اطاعت اور غلامی ہوتا ہے. کہ جناب ہم آپ جتنے بھی ہم مسلمان موجود ہیں, ہم سب سے اچھے مسلمان کب بنیں گے؟ جب حضور کے نقش قدم پر چلیں گے, جب حضور کی اطاعت کریں گے. تو جو اطاعت کے معنی میں امام شافعی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, فهو جائز, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن مصیبت خانہ یہ ہے نا جی کہ یہاں پر آج گھر گھر میں مفتی بیٹھا ہوا ہے, آج گھر گھر میں ایک عام جو ہے وہ ہر ایک محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مفکر بھی ہے, سارا کچھ ہے, بس ٹھیک ہے جان دو. اور کہتے ہیں جی مغرورانہ نام بھی لکھنا بالکل جائز نہیں. ملک الملوک یہ نام بالکل نہیں ٹھیک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعض الاسماء الی اللہ ملک الاملاک. ٹھیک ہے نا جی. صحیح بخاری شریف کے اندر 6205 نمبر پر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام ملک الملوک, بادشاہوں کا بادشاہ. ہاں جی, آج کہتے ہیں میں شہنشاہ ہوں, یہ اللہ کو سب سے ناپسند. شہنشاہ صرف ایک ذات. آگے جی نے فرمایا یہ بالکل ناپسندیدہ نام, شہنشاہ رکھنا, بادشاہ رکھنا, یہ نام کوئی نام نہیں, بالکل غلط ہے. ایسے ناموں کو بالکل بدل دینا چاہیے, یہ اللہ کے ناپسندیدہ نام. پھر اس کے بعد قال العسقلانی الاسماء التي تدل على التکبر او العجب مکروہۃ وشرعا. کہتے ہیں کہ وہ جس ناموں کے اندر تکبر, خود پسندی کی طرف اشارہ ہو, شرم و نام بالکل جائز نہیں ہے, ایسے نام بدل دینا چاہیے. آج کل نا جی نام بڑے عجیب عجیب نام رکھنے شروع کر دیے ہیں, وہ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. یہ دیوی نام رکھنا یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے. راجہ نام رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ آپ کی خیر کرے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بالکل بدل دیتے تھے. اور خاص طور پر میں آپ کو اب عرض کروں, یہ آج کل نا جی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. یہ پچھلے دنوں میں چند فتاوی میں نے لکھے ہیں, وہ میں اس لیے مجھے ذہن میں آ گیا, میں آپ کو عرض کروں. قرآن پاک کھولتے ہیں, قرآن پاک کھولنے کے بعد جو پہلا لفظ آتا ہے نا جی, اور ان لفظوں کو دیکھ کر وہ نام رکھ دیتے. اب وہ صحیح معنی آئیں یا غلط معنی آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی, میں آپ کو عرض کروں, ایک میرے سے پوچھا گیا جی یہ بتائیں کہ نرتدا یہ کیسا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ نرتدا. اچھا جی, قرآن پاک کے اندر سورہ جن ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من ارتدا. منی کا نون لے لیا, نون نی, اور ارتدا کا تدا لے لیا تو بنا دیا نرتدا. ٹھیک ہے نا جی. ارتدا کا مطلب ہے جسے پسند کیا گیا ہو, ارتدا کا مطلب یہ, اور نرتدا کو معنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. نر کے مطلب میں آتا ہے. ہاں جی. اور اللہ آپ کی خیر کرے, اگر اس کے مزید گہرائی میں جا کے دیکھیں نر کا معنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے شعلہ, اور تدا کا مطلب ہوتا ہے تابناک, چمکتا ہوا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں نام اس لحاظ سے تو بھڑکتا ہوا شعلہ, تو او منڈا کتنے تابے دار ہونا ہے, او کتنے بندے دا پتر ہونا ہے, او کتنے او ضدی, اکھڑ مزاج, بدتمیز, اور اتنے بالکل 1.5 سال, 1.25 سال کے بچے ہوئے 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 کو گالی نکالتے ہیں, اس ذات کی گالی نکالتے ہیں. 50 سالوں میں ہم نے وہ گالی نہیں سنی. نئی جدید بالکل جو ہے نا جی تازی گالیاں, اور ایسی نسل کی گالیاں نکالیں گے, نکے نکے, بالکل نکے نکے. میں نے کئی بچوں کو یہاں سے دوڑا دیا, دوڑ جاؤ تھی میری باقی کلاس ابھی بیڑا کر کرو گے, چلو نسو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ ان کے جذبات قابو میں ہیں, نہ ان کی شخصیت قابو. اب بھڑکتا ہوا شعلہ نام رکھو گے, وہ تحمل مزاج تو نہیں ہوگا نا, بردبار تو نہیں ہوگا, حلیم بچہ تو نہیں پیدا ہوگا. وہ بھڑکتا ہوا, تڑپتا ہوا, لڑاکا, بدتمیز, بد تہذیب, وہی بچہ پیدا ہوگا. اس نام کی شخصیت کا اثر اس کے اوپر لازمی ہوگا. اچھا جی. اسی طرح اب یہاں پر یہ نام بالکل غیر معیاری ہے, بالکل نام رکھنا یہ جائز نہیں. ایک نام میرے سے پوچھا گیا جی, ہم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے جی وریشا.
وریشہ، بتائیے جی وریشہ نام رکھنا کیسا؟ اس کے دو معنی بنتے ہیں اس کو اگر ملایا جائے. سورۃ الاعراف سے یہ وریشہ لفظ لیا ہے، اور ایک معنی ہے اس کا پر، ایک معنی ہے زیور. دو لفظوں کو لے کے اس کو لے لیا گیا. اچھا جی، پر یا لباس، لباس بھی معنی میں یہ آتا ہے. اب پر لباس یہ کون سا نام ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. ایک معنی پہ آتا ہے بارش، بارش کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، باران کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اللہ آپ کی خیر کرے تو بارش یہ کو نام ہے. تیری بیٹی کا نام کیا ہے جی؟ بارش نہ ہے. تیری دیدہ نام کی جی پناہ دے ہوتے کپڑا، یہ کو نام ہے. یہ عجیب سے نام. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ قرآن سے نکالا ہے، تو قرآن میں خنزیر بھی ہے وہ بھی نام رکھ لو. قرآن میں خنزیر بھی ہے پھر وہ بھی نام رکھو. قرآن میں شیطان بھی ہے وہ بھی نام رکھو. اور بھائی قرآن کو تروڑ مروڑ کے نام رکھنے کا کیا ہے؟ اچھا جی، ایک نام پوچھا گیا، وہ تھا نام بسمہ. بسمہ، بسم اللہ سے انہوں نے بسمہ نکال لیا. اچھا جی، بسم اللہ کے تو معنی سمجھ میں آتے ہیں اللہ کے نام سے، لیکن یہ بسمہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی واضح نام نہیں. بسمہ بالکل لاجانی بات ہے، اس میں کوئی جو ہے نا جی وہ تعریف والی بات کوئی نہیں. لہذا اچھا جی، ایک نام آ گیا جی منہا. یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آیہ مبارکہ منہا خلقناکم، اور انہوں نے جی اسے نام لیا جی منہا نام لیا. اب اس کا مطلب ہے اس میں سے. ہاں جی، تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ میری بیٹی کا نام اس سے یا اس میں سے. یہ کیا نام ہوا؟ یہ گناہ ہے، بے معنی نام. کوئی اس کے اندر جو ہے وہ خیر والی بات نہیں. پھر اللہ آپ کی خیر کرے. ایک نام مجھ سے پوچھا گیا، یہ بتائیں جی حائزہ. ہم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا جی حائزہ. قرآن پاک کے اندر ذکر ہے ماہواری کا ہے جی. تو حائزہ کہتے ہیں وہ عورت جو ان ایام کے اندر ہو. اچھا جی، تیری دیدہ نام کی ہے جی؟ میری دیدہ نام اے ہے جی. وہ دس نہیں شرم آوے. جو تھوڑا سا سمجھدار آدمی ہے وہ کیا سمجھے گا، یار اس کو شرم نہیں آتی بیٹی کا ایسا نام رکھتے، یہ نام ہے بیٹی کا. اچھا جی، پھر اسی طرح ایک نام میرے سے پوچھا گیا مہاد، کیا ہم نے بیٹے کا نام رکھا ہے مہاد. اچھا جی، میں نے کہا جی آپ نے کہاں سے نام لیا جی؟ کہتے جی ہم نے قرآن پاک سے لیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے بئس المہاد. ٹھیک ہے نا جی. اس کا معنی ہے بہت برا بچھونا. تیرے منڈے کا نام کیا ہے؟ برا بچھونا، گندا بسترا. یہ بیٹے کا نام ہے، یہ رکھنے والا نام ہے. ہم نے قرآن سے لیا جی. تو قرآن کے اندر خنزیر نام ہے وہ رکھ دو. کو معنی تو پتہ چلے گا نا جی. ایک لفظ پچھلی آیت کے آخری جملہ پکڑ لیا، ایک اگلی کا پکڑ لیا، اس کو ملا دیا آپس میں، جناب گڑبڑ بنا دیا. ہم نے قرآن سے لیا جی. قرآن یہ ہوتا ہے جی وہ جو اپنی طرف سے مفتی اعظم بن کے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. عرب کے اندر نا جی رواج ہے قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں. رمضان مبارک کے اندر خصوصاً بالخصوص عربی حضرات جب قرآن پڑھتے ہیں نا جی، تو وہ مقامات جہاں پر اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، ان عذاب کی آیات پر وہ روتے ہیں. جہاں پر اللہ کی جنت اور انعامات کا نام ذکر آتا ہے، وہاں پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. نماز کے اندر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً جناب کیا بات ہے، یہ قرآن پڑھنے مزہ آ رہا ہے. ہمارے پاکستانیوں کو بھی آج کل یہ مرض لاحق ہو گیا کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیا انہوں نے. اچھا، اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رونا کہاں پہ ہے. بھائی ایکٹنگ ہی کرنی ہے، 2 نمبر ایکٹر ہو، ایکٹنگ پر ٹھیک کرو. ہے نہیں، ان کے غلط ایکٹنگ پہ نام بھی جو ہے پیسے کاٹنے چاہیے ان کے. بالکل غلط ایکٹر. اب وہ میرے سے مجھے نا وہ بھیجا کلپ بھیجا کہ یہ ہمارے امام صاحب دیکھو جی کتنے زار و قطار رو رہے ہیں. او ہو رو رہے ہیں جناب. اچھا جی، میں نے وہ جب کلپ سنا اس کا رونا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی اس آیت پر، یعنی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہ آیت بار بار پڑھی جا رہا ہے آپ سے. بھئی یہ رونے والی بات ہے؟ بھئی ایک عورت کو ماہواری کے ایام آ گئے، وہ اس کے بارے میں سوال کر رہی ہے، یہ رونے والی بات ہے؟ وہ بار بار پڑھی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے. او خدا کا واسطہ یار مقام تو دیکھو، کہاں پر رونا ہے کہاں پر ہنسنا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی، نکاح پڑھانے گئے وہاں پر جنازے کے مسائل شروع کر دیے، جنازہ پڑھانے گئے وہاں پر نکاح کے مسئلے شروع کر دیے. وہ وقت بھی دیکھتے ہیں، کیفیت اور مقام کو بھی دیکھا جاتا ہے، کہاں پر ہنسنا ہے کہاں پر رونا ہے، کیا نام رکھنا ہے کیا نام نہیں رکھنا. اچھا جی، ایک نام میرے سے پوچھا گیا ریب المنون. ٹھیک ہے نا جی، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر وہ ہے، اور اس کا معنی بنتا ہے آفتوں کا شک، مصیبت کا شک. جی ہم نے اپنے بیٹے کا نام ریب المنون رکھا ہے. ہاں جی، کیا نام ہے جی بیٹے کا؟ ریب المنون، مصیبتاں دی بلا، مصیبتاں دا شک. ہاں جی، یا سادہ لفظوں میں پنجابی میں کہو نری مصیبت، نری آفت. جب بچے کا نام ہی آفت رکھو گے تو وہ شخص شادی کہاں سے بنے گا؟
وہ ایک بندہ وہ جو ہے نا جی وہ تانا مارتے ہوئے کہہ رہا تھا آج سے صدیوں پہلے ولیوں کی کرامتیں نظر آتی تھیں، آج کرامت نظر کوئی نہیں آتی۔ جب نام ایسے رکھو گے، بھڑکتا ہوا شعلہ، گندا بسترا، آفتان دی پڑی، مصیبتاں دا گڑ، ہاں جی مصیبتاں دی کوٹھڑی، او بھائی جب نام ایسے رکھو گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ولی کہاں سے؟ جتنے بھی حضرات اولیاء اللہ گزرے ان کے نام دیکھیں، عبد القادر، علی، حسن، ہاں جی خوبصورت نام، بہترین نام، جن کے معنی بھی اچھے، جن کی نسبت بھی حضور کے ساتھ تھی۔ آج جدت کے نام پر، آج نئے نئے کے نام پر، ضروری نہیں ہوتا ہر نئی چیز مزیدار ہو اور ہر نئی چیز صحیح ہو۔ اور بابا نئی آنے والی چیز غلط بھی ہوتی ہے۔ دو چیزوں کے اندر جتنا پرانا ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک دین چاہے کروڑوں سال پرانا ہو جائے، دین وہی صحیح جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، شریعت وہی صحیح جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی۔ شریعت محمد سے پڑھ کر کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، بس یہی دین ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے کوئی جدید دین ہم کوئی معنی رکھتے ہی نہیں، پہلا۔ دوسرا، ماں باپ جتنے مرضی پرانے ہو جائیں، آپ کی 50 سال عمر ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، 80 ہو گئی، جتنی مرضی ہو جائے، ماں باپ اپنے ماں باپ اچھے لگے، بس۔ اس سے بڑھ کر یہاں پہ پتہ نہیں خان صاحب بیٹھے یا نہیں بیٹھے، اس بندے کی 75-76 سال عمر ہے، یا بھی چند ماہ ہوئے ہیں ان کے والد گرامی فوت ہوئے ہیں، وہ 112-15 سال کی عمر میں وہ کہ فوت ہوئے۔ اب ان کے والد گرامی 110 سال سے زیادہ ہو گئے، 15 سے زیادہ ہو گئے۔ اب کیا 110 سال کے بعد باپ کو چھوڑ دیا جائے؟ 115 سال کے بعد بھائی میرا پہ پرانا ہو گیا، نواں لے لویے؟ اور نہیں بھائی، ماں باپ جتنے مرضی پرانے ہو جائیں، اپنے ماں باپ وہی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی، جھوٹ ہے بالکل، کوئی جھوٹ۔ اور بھائی یہ سب وہ ہے، جب تک مفاد ہے رشتہ قائم ہے، مفاد ختم ہو گئے کوئی رشتہ نہیں۔ چلو دوڑ جاؤ۔ 115 سال کی عمر میں نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھی۔ 76 سال کا بیٹا، 100 سال سے اوپر باپ، ان کی محبت کو دیکھا، اللہ کی قسم وہی محبت لگ رہی تھی جو 2 سال کے بیٹے کو 40 سال کے باپ کے ساتھ ہوتی۔ وہ محبت صدیوں بعد بھی ویسے کی ویسی ہے، وہ محبت نہیں بدلتی، وہ دین نہیں بدلنا، وہ نام، وہ چیزیں جو پرانی ہیں ان کو پرانا ہی رہنے دو۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو ہے وہ مزاج تھا، وہ باسی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ رات کی سب صبح ناشتہ ہونا نا، تو سب سے پہلے پوچھنا رات کی کوئی روٹی پڑی ہے، رات کی روٹی پڑی ہے، تو وہ گرم کر کے لے آؤ، لے آتی تھی اماں جی۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی، میرے استاد بھی تھے، میرا باپ بھی تھا، میں نے کہا ابا جی یہ بتائیں آپ رات کی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ جب اماں جی تازی پکاتی ہیں، ہم سارے تازی کھاتے ہیں، آپ تازی کیوں نہیں کھاتے؟ بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے، کہا یار اس روٹی کو حضور کے زمانے کا قرب حاصل ہے، وہ ایک دن پرانی ہے نا، اس کو حضور کے زمانے کا قرب حاصل ہے۔ جو چیز حضور کے جتنے قریب ہے مجھے وہ اتنی زیادہ پسند لگتی ہے، وہ نام، وہ شخصیتیں جو حضور کے جتنے قریب ہیں وہ ہمارے لیے اتنی قابل احترام، وہ اتنی ہمارے لیے قابل احترام۔ اب وہ ان شخصیات کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، اللہ کی قسم دنیا کا سب سے بیوقوف انسان، کیونکہ یہ انتخاب آپ کا میرا نہیں ہے، حضور کے قریب کسی بھی شخصیت کا ہونا یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور کسی اور شہر میں بھی آ سکتے تھے، لیکن مکہ ہی میں کیوں آئے؟ میرے رب کا انتخاب ہے۔ مدینے میں ہی کیوں بسے؟ میرے رب کا انتخاب ہے۔ آپ کے چاروں یار خلفاء ہی کیوں بنے؟ میرے رب کا انتخاب ہے۔ بھائی جو سب سے بہترین، صاف پاکیزہ ترین شخصیات اور ہستیاں تھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ بہترین زمانہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آج 14 صدیوں کے بعد جس کا حضور کے زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خیر القرون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان ہستیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آج ہم ان کے اوپر جا کے اعتراض کریں؟ ہاں جی، میں تو وہی کہوں گا نا، وہ آزاد دی کوڑ کے لیے چھتیرن جپے پانی، ہاں جی، آزاد دی کوڑ کے لیے چھتیرن جپے۔ اب صدیق اکبر کے قدموں کی خاک میرے ماں باپ سے افضل ہے، دنیا کی سب نعمتوں سے افضل ہے، کیونکہ صدیق نے اس چہرہ انور کو دیکھا ہے جس چہرہ انور کے لیے کہا جاتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز۔ رب نے محمد بنا کے وہ ڈائی توڑ دیتی جن کے اندر محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے ہی نہیں حضور کا ثانی، کوئی نہیں، بس ختم ہو گیا۔ آج تک حضور تو حضور رہے، ہم حضور کی اولاد پر بھی اپنی جانیں چھڑکتے، ہم حضرت امام حسن جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، محسن جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، ہاں جی، حضرت امام حسین جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، خاتون جنت جیسا، رقیہ جیسا، حضرت زینب جیسا، ام کلثوم، ہم حضور کی اولاد جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو مکے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے جہاں پر میرا کملی والا جلوہ گر ہوئے، ہاں جی۔ لہٰذا
یہ امشاج نام ایک آیا بالکل لایانی نام، حشفہ ایک نام آیا، ہاں جی ناپاک، ہم نے بیٹی کا نام حشفہ رکھا ہے، حشفہ ناپاک، اور ناپاک بچی کا نام ناپاک رکھ دے، ہاں جی جدت کے نام پر کیا غلاظت کھا رہے ہیں، ان کو خود اس بات کا احساس نہیں۔ البتہ یہ چند ایسے نام تھے جو رکھنا بالکل جائز نہیں تھا۔ اللہ کے نام پر، جدت کے نام پر غلاظت نہ کھاؤ، جدت کے نام پر غلاظت نہیں کھانی، جدید دور کا تقاضا ہے جی بھائی، ہماری بیٹیاں شرم و حیا کی پیکر ہیں، 14 صدیوں پہلے نظام ہے، ہمیں وہی پسند ہے۔ آج جدید دور کے نام پر، تعلیم یافتہ ہونے کے نام پر اپنی بچیوں کو بغیرت بنانا، ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو جن کی پیدائش اور جن کی اصلوں کے اندر خطا ہے وہ ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے پھریں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پسندیدہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایک نمبر چیز کو پسند کرتے ہیں، جو حضور کی نسبت کو پسند کرتے ہیں، تو جن کو وہ نسبتیں ہیں اللہ کے واسطے ان نسبتوں کو قائم رکھو، یہ نئے نئے ناموں کی بجائے وہی نام۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اسماء جو اللہ کے اسماء ہیں ان کے ساتھ عبد کر کے لکھنا، یہ سب سے بہترین نام۔ عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الحکیم، عبد المجید، یہ سب خوبصورت نام۔ پھر سب سے خوبصورت نام اس کائنات کا، سب سے بہترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بہترین نام۔ اس کے بعد احمد، یہ سب سے بہترین نام۔ اس کا حضور کے جتنے اسماء گرامی ہیں وہ سب سے بہترین نام، یہ نام رکھیں۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرات انبیاء کے نام، سب سے بہترین نام ہے، یہ نام رکھیں۔ اور بغیر سوچے سمجھے لگا، مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کا نام میں نے دانیال رکھا، یہ بھی نبی کا نام، ایک کا نام ابراہیم رکھا، یہ بھی نبی کا نام، مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا، میں 10 کے نام انبیاء کے نام پہ رکھوں۔ ہمارا جو کامن نیم ہے سب کا نام وہ محمد ہے، پکارنے کے لیے نام ہم نے الگ رکھے، ہم سب کا، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرا نام محمد، میرے دونوں بیٹے کا نام محمد۔ ہم نے پھر اس نام کے احترام کے لیے دوسرا نام رکھا کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، ان کو پکارنے کے لیے الگ نام دیے، یہ پکارنے کے لیے ہے۔ پھر عام گفتگو میں جب ہم غصے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر الگ نام رکھے، ایک کا نام جامی رکھا، ایک کا نام دانی رکھا۔ ان ناموں کے اندر بھی جو ہے وہ معنی ہے، ان ناموں کے اندر بھی مطلب ہے، ایویں یعنی نہیں رکھ دیں وہ ٹنکو پنکو جنکو، ہاں جی یہ ایسے نام نہیں رکھے، وہ نام بھی پکارنے کے لیے نام بھی ایسا رکھو جو سننے والا یہ کہے کہ واقعی یار پتہ لگتا ہے کہ کسی نے نام رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق اسماء رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔